بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی 3 آیات کا مفہوم بیان کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن مرد یا عورت صالح عمل کریں، نیک عمل کریں، اس کی اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی بھی بناتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے من الصالحات نیک، من ذکر مرد ہو، او انثیٰ یا عورت، وہو مومن جبکہ وہ مومن ہو، فاولئک تو یہ لوگ یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرہ تل برابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرط کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ نقیرہ ولا یظلمون نقیرہ، نقیر کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کی بیک سائڈ پہ چھوٹا سا ایک نشان ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی پہ، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97 اللہ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ من عمل جس نے عمل کیا، صالحا نیک، من ذکر کوئی مرد ہو، او انثیٰ یا عورت، وہو مؤمن جبکہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو، حیاتا طیبہ پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، اجرہم ان کا اجر و ثواب، بِأَحْسَنِ بدلے ان اعمال کے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، اجر اور ثواب دیں گے ان کو ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ ملے گا۔ تو ایمان اور عمل صالح سے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی انسان کی سنوارتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں شیطان انسان کو ڈراتا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر سے، مفلسی سے ڈراتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نیکی کرنا چاہے تو شیطان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں انسان کو بہکانے کے لیے۔ آپ کو وہ کام آپ کو لیٹ کرواتا ہے شیطان کہ ابھی نہیں کل کر لینا، اور آج نہیں کل، ابھی نہیں بعد میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو بہترین اجر اور بدلہ دیں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے یہ بھی پاکیزہ اور اطمینان اور سکون والی ہوتی ہے۔ کراچی کے ایک عالم تھے، 20-25 سال پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ایک کالج میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ہمارا جو گروپ تھا، ہم میوزک کے شوقین تھے، تو ہم نے میوزک سیکھا، اور پھر جو یہاں کے جو ٹاپ کے میوزیشنز ہیں وہ ہمارے ٹیچر بنے کسی ٹائم پہ جا کے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم ٹیچر بنے بہت سارے لوگوں کے، ہم جو ہے نا میوزک سکھاتے تھے لوگوں کو، ہم پھر میوزک کی
ٹیچنگ کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میری زندگی میں ایک بے چینی تھی اور ایک بے سکونی تھی، ایک پریشانی تھی، زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں تھا، اور میں یہاں تک پہنچا کہ ایک ٹائم آیا کہ میں نے سوئسائڈ اٹیمپٹس کی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی گھر کے چھت پہ گیا چھلانگ لگانے کے لیے، سوئسائڈ کرنے کے لیے، تو مجھے ڈر لگا کہ یہ نہیں کہ چھلانگ بھی لگاؤں اور ڈیتھ بھی نہ ہو۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے کے اندر گیا، الماری کی طرف میں نے دیکھا تو قرآن مجید پڑا ہوا تھا۔ قرآن جب میں نے اٹھایا تو جب قرآن کو میں نے کھولا تو وہ آیت میرے سامنے آئی، پہلی جو میری نظر پڑی قرآن پہ تو یہ آیت سامنے تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو وہ میوزیشین کہتا ہے کہ یہ جب آیت پہ میری نظر پڑی تو اس کو تھوڑا بہت اس کا مطلب معلوم ہوگا، جس طرح اسکولوں وغیرہ میں یہ کچھ آیات وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں، لوگوں کو بعض آیات کا کچھ نہ کچھ مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میری اس پہ نظر پڑی اور مجھے پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ یہ جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں تو یہ تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں اس زندگی سے دور ہوں، اللہ کے دین سے اور ایمان سے اور عمل صالح سے اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی کتاب سے میں دور ہوں، میرے ساتھ تو اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی وائف کو جگایا اور اس کو جگا کے میں نے نماز کا طریقہ وغیرہ اس سے کیا اور میں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کی، میں نے توبہ کی۔ وہ میوزیکل جتنے انسٹرومنٹس تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے وہ توڑ دیے اور میں نے توبہ کی، اور اس کے بعد وہ شخص پھر چلا گیا قرآن کو سیکھنے کے لیے، پھر 7 8 9 سال تک جو ہے نا وہ اللہ کی دین کو پڑھتا رہا۔ سورۃ المومن آیت نمبر 40 اللہ فرماتے ہیں من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ من عمل سیئۃ جس نے کی کوئی برائی فلا یجزا تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا الا مثلہا مگر اسی کے برابر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے برائی کی تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، یعنی جتنا اس کا گناہ ہے اسی قدر اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کو سزا دے تو اسی قدر، اس سے زیادہ اس کو سزا نہیں ملے گی، جتنا گناہ ہے اسی قدر سزا۔ ومن عمل صالحا اور جس نے کیا نیک عمل من ذکر او انثی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن جبکہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ بس یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب اس میں رزق دیے جائیں گے بے حساب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔